کوئی واضح طریقہ کار نہیں ہے جہاں سر 2871 سکسیسفل امیدواروں کو ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ کمیٹیز DRCs کے تحت، لیکن وہ ٹوٹلی فنڈ پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، کس کے ہاتھوں میں، کس کے جیبوں میں. غیر فعال جو سرکاری سکولز ہیں جو کہ وہ تیسرے مرحلے میں جو ہے وہ گزشتہ 15 سالوں سے جھونپڑیوں میں پڑا رہے. اور اپ گریڈیشن کے لیے دیکھیں انرولمنٹ ہونا ضروری ہوتا ہے. اب انرولمنٹ ہونا اور ہم ایک 200 سے اباؤ بچے بچیوں کی تعداد ہے اور 40-35 کلومیٹر کے فاصلے پہ کوئی اسکول نہیں. صاحب آپ کی اجازت سے جی پلیز. پوچھنا چاہتا ہوں کہ 9491 اسامیہ اور 4000 اسامیہ کنٹریکٹ تقرری کے تحت پور کی جا رہی ہیں، اور اس میں یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ تمام جو ہے وہ عدالتی اس میں زیر التوا ہے. تو کیا یہ کہ جتنے بھی ہیں سارے التوا ہیں، سارے عدالت چلے گئے ہوئے ہیں، اور مطلب کب تک ہوں گے؟ نان ٹیچنگ کا جو میں میڈم سے ایک اس میں ضمنی کویسچن کرتا ہوں کہ نان ٹیچنگ تو پچھلے 2 سال سے جو تھے 2-3 سال سے ہم نے ہمارے جو ڈسٹرکٹ قلعہ عبداللہ کے تھے وہ ہوئے تھے، پھر ایک کسی وجہ سے حالانکہ وہ عدالت میں کوئی کیس تھا ہی نہیں، لیکن ابھی تک وہ نہیں ہوا. لیکن ابھی وہ جو ہے وہ نوٹائز ہوئے ہیں، کوئی کیس تو ہے ہی نہیں، لیکن اگر اس کو ذرا جلدی سے کر دیجیے تو بڑی مہربانی ہوگی. جی اس میں یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے جو محکمہ ایجوکیشن ٹیچنگ اسٹاف کی کل اسامیاں 14,670 خالی اسامیاں. میں نے کہا چلیں اس آپ کے جواب سے، تاکہ آپ کے سوال سے باقی ممبرز کو بھی انفارمیشن ہو جائے. ہماری ان خالی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے محکمہ اسکول ایجوکیشن نے سردار بہادر خان جو SBK کا تھا، اور اس میں یقیناً ادھر اس وقت CM صاحب کی جو ہے ہمارے میر سرفراز بگٹی صاحب، ان کے تعاون اور ان کی جو پالیسی ہے ان کی بڑی میں اس کو اپریشیٹ کروں گی کہ انہوں نے ہمیں محکمہ ایجوکیشن کو بڑا سپورٹ کیا. اور ہم کسی طرح یہ جو پرانا تقریباً 3 ایئرز پرانا جو ہمارے آنے سے پہلے سے یہ کیس تھا SBK کا، ہم اسے آخر کار جو ہے آج اس کو کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے. 25 فروری 2023 کو 9491 جو تھیں خالی اسامیوں کو جو ہم نے ایڈورٹائز کیا، اور اب تک 7466 جو ہے سکسیسفل امیدواروں کو ہم ڈسٹرکٹ کمیٹیوں DRCs کی سفارشات کے تحت ان کو پر کر چکے ہیں آج تقریباً تمام ڈسٹرکٹس میں. اور اس کے علاوہ اسکول ایجوکیشن نے حکومت بلوچستان کی منظوری سے 3891 خالی اسامیوں کو کنٹریکٹ کی بنیاد پر ایڈورٹائز کیا، تاکہ چونکہ ہمارے سکولز بند تھے، ہمیں بہت زیادہ پرابلمز آ رہے تھے، تو ہم نے جب تک کہا کہ SBK کا سلسلہ چلتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے، ہم اس کے ساتھ جو ہیں کم از کم باقی تمام اسامیوں کو بھی کر لیں. تو اب تک 2871 سکسیسفل امیدواروں کو ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ کمیٹیز DRCs کے تحت احکامات مل چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. صرف اس وقت ضلع کوہلو، کیچ اور استا محمد میں ابھی اس کا سلسلہ جاری ہے. اس کے علاوہ اسکول ایجوکیشن نے پبلک سروس کمیشن سے تقریباً 1288 جو ہے ہماری اسامیوں کو مشتہر کیا. ان میں IT ٹیچرز پہلی دفعہ، ہمارے IT ٹیچرز ہم ہر جگہ IT لیبس کی بات کر رہے ہیں، لیکن پہلی دفعہ ہم نے IT ٹیچرز 17 گریڈ کے 624 جو تھی ہماری جو پوسٹ تھیں، اور ہیڈ ٹیچرز BPS 17 کی 475 خالی اسامیوں کو جو ہے، سیکنڈری اسکول ٹیچرز BPS 17 کی 189 خالی اسامیاں جو ہیں پبلک سروس کمیشن کے تھرو جو ہیں ہم نے انہیں دے دی ہیں. تو اس وقت ان خالی اسامیوں کو پر کرنے سے اب تک 3025 جو ہمارے غیر فعال سکولز تھے وہ فعال ہو گئے ہیں، اور باقی ماندہ غیر فعال جو سرکاری سکولز ہیں جو کہ وہ تیسرے مرحلے میں جو ہے وہ فعال ہو جائیں گے. اور اس کے جو باقی رہ گئے ہیں جس کے پروسیس ہے وہ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں جو ہے ان کا بھی بھرتی کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا. جو آپ کے ڈسٹرکٹ کی ہیں وہ آپ نے خود ہی جواب دے دیا، وہ بھی پروسیس میں انشاءاللہ آ جائے گا. تھینک یو. یہ جو جواب موصول ہوا ہے، میں نے جسٹ یہ پوچھا ہے کہ اسکول جب اپ گریڈیشن ہوتے ہیں
اس کا طریقہ کار کیا ہے. یہاں جواب میں یہ آیا ہے کہ زمین اویلیبل ہو. آیا اس پہ میں پوچھتا ہوں کہ جو اسکول سینئر ہے مطلب سینئرٹی بیس پہ اس کو اس طرح اپ گریڈ کیا جاتا ہے صرف زمین اویلیبلٹی پہ ہوتی ہے؟ کیونکہ میرے حلقے میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں جو 35-40 سالوں سے ایک ہی پرائمری اسکول ابھی تک اپ گریڈ نہیں ہوا ہے, جہاں تعداد بھی ہے, جہاں زمین بھی اویلیبل ہے. تو میں نے یہ طریقہ کار پوچھا تھا, لیکن ان لوگوں نے صرف یہ بولا ہے کہ ڈپارٹمنٹل طریقہ کار یہ ہے کہ زمین دستیاب ہو اور کم از کم 3 کلومیٹر کے دائرے میں پرائمری اسکول اور لڑکوں کے لیے اور 2 کلومیٹر کے دائرے میں لڑکیوں کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو طریقہ کار ہے اپ گریڈیشن تو کوئی نہیں آپ کی سوال میں, آپ نے شیلٹر لیس اسکول کی بات کی ہے. جی آپ میرا سر یہ چیک کریں نا 230 229 سوال نمبر 229 چیک کریں نا. اوکے اوکے آگے چلیں, ٹھیک ہو گیا. تو اس پہ جو طریقہ کار ہے میں یہی گزارش کروں منسٹر صاحبہ سے, اس سے جواب دیے ٹھیک ہے, لیکن اس جواب میں یہ کہتا ہوں کہ جو طریقہ کار ہے محکمہ ایجوکیشن میں صرف اس گورنمنٹ میں نہیں پچھلے حکومتوں میں بھی کوئی واضح طریقہ کار نہیں ہے جہاں سر آپ میرٹ پہ جائیں اسکولوں کی اپ گریڈیشن, آپ بلکہ چمن سے لے کر گوادر تک اس طریقہ کار میں تبدیلی لائے. میں یہی گزارش کرتا ہوں. دوسری یہ کہ جو آپ نے یہ دیا ہے کہ جی 20 طالب علم لڑکیاں شہری علاقے کے پاس ہونا لازمی ہے, یا کم از کم 20 طالب علم یا 10 سے لڑکیاں جو دیہاتی علاقے ہیں اور 2 سے 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اسکولوں کا. میں ایسے علاقے نشاندہی کر سکتا ہوں جہاں 200 سے اباؤ بچے بچیوں کی تعداد ہے اور 40-35 کلومیٹر کے فاصلے پہ کوئی اسکول نہیں ہے. تو خدا را آپ مجھے مطمئن کریں کہ آپ نیو اوپننگ اسکول اور یہ اپ گریڈیشن کی طریقہ کار میں کوئی تبدیلی لا رہے ہیں کیا؟ چیزوں کو جو ہمارا اس میں دیکھیں زمین کا ہونا از ون آف دا کنڈیشن, از ناٹ آل کنڈیشنس. اور اپ گریڈیشن کے لیے دیکھیں انرولمنٹ ہونا ضروری ہوتا ہے. اب انرولمنٹ ہونا اور ہم ایک 12 یا 14 یا 30 اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہم ان کو اپ گریڈ نہیں کر سکتے. لیکن میں آپ کی تجاویز کو ویلکم کروں گی, ہمیں گائیڈ کریں, ہمیں ضرورت ہے. آپ ہمارے پرانے ساتھی ہیں, انشاءاللہ اس کو میں خود بھی سمجھتی ہوں کہ اس میں مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تھینک یو. ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ. جناب اسپیکر, میں میڈم رائلہ کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ میں نے 4 اسکول میرے اپنے اس کو ہائی اسکول کا درجہ دیا گیا ہے. اس کو فارمولہ یہی تھا کہ ڈی او سے وہاں پہ ایک لیٹر بنایا جاتا ہے اور وہاں پہ میں نے سیکرٹری کے پاس لے کر گیا ہوں. اس میں ملزئی ہمارا جو ایک بہت ہی تاریخی اسکول تھا جو پاکستان کے بننے سے یوں سمجھے کہ پہلے کا بنا ہوا تھا, میڈم نے اس کو ہائی اسکول کا درجہ دیا, اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی 2 اسکول تھے, ایک کھلی سمزئی علیزئی کا, سمزئی کا ہو گئے, علیزئی کا ہو چکا ہے, سمزئی کا بھی ہو گئے. تو کربلا کا ہائی سیکنڈری دیے ہیں, اس کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے میڈم کہ میڈم نے میرے ساتھ بذات خود اس کے اوپر بڑا محنت کی ہے ہم لوگوں نے, اور اس کے اوپر بڑا کام بھی کیے ہیں, تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. تھینک یو. ٹیچر کے کویسچن ہے جو کہ میں آپ کو اپنے حلقے کے اسکولوں کے کوڈ سمیت آپ کو فراہم کروں گا. گزشتہ 15 سالوں سے جھونپڑیوں میں پڑھا رہے ہیں. ایک تو یہ شیلٹر لیس ہے, دوسری یہ کہ صوبے میں بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں, جہاں ابھی تک میرے خیال میں 10 سال 12 سال گزرے ہیں, کوئی بھی بلڈنگ جو خستہ حال ہے اس کو دوبارہ ڈپارٹمنٹ نے تعمیر نہیں کیا ہے. اور 1994 کے بعد میں اپنے مکران سائڈ علاقے کا کہہ رہا ہوں, جو پرائمری اسکول ہے اسپیشلی پرائمری اسکول بلڈنگز وہ ٹوٹلی خستہ حال ہے. تو اسی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اربوں روپے کروڑوں روپے, اس دن جو بات ہوئی تھی جو کلسٹر پروگرام ہے, جو کیچمنٹ ایریا ہے اس ہائی اسکول کے, وہ اپنے مڈل اور پرائمری اسکول کو شاید غالباً آپ لوگوں کا پالیسی ہے ان کا خیال رکھیں, لیکن وہ ٹوٹلی فنڈ پتہ نہیں کہاں جاتا ہے, کس کے ہاتھوں میں, کس کے جیبوں میں. ان کی مطلب حالت بہت خراب ہے. ایک تو شیلٹر لیس ہے,
اسکولوں میں بلڈنگ نہیں ہے، جہاں ہے وہ خستہ حال ہے. لاسٹ شیلٹر لیس اسکولس کے لیے انہوں نے ایک بڑی رقم مختص کی، اس کے ٹینڈرز ہوئے ہیں. 97 شیلٹر لیس اسکولس جو ہے شیلٹر ہونے جا رہے ہیں. تو یہ ایک تو یہ ہے، تاکہ میں آپ کو کچھ عرصے پہ ایجوکیشن، بلکہ بہت سے ڈپارٹمنٹ ایسے ہوتے ہیں اسپیکر صاحب کہ جس کی جو آپ اثرات کہیں یا اس کے افیکٹنس جائیں یا اس کو کہیں کہ امپلیمنٹیشنس کا، اس کا پروسیس تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کے اثرات دیکھتے ہیں پازیٹیو ہوں. تو میرے خیال میں آپ کو کچھ عرصے بعد اس کا نظر آ جائے گا، جو سی ایم صاحب کا انیشیٹو ہے، اور ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کے ابھی کچھ عرصہ پہلے ٹینڈر ہوا، اور انشاءاللہ اس میں آپ کو، اور بلکہ سب سے زیادہ اچھا جو کام ہے وہ ہمارا یہ شیلٹر لیس ہی کر رہا ہے، اور بہت تیزی سے جو پروگریس رپورٹ سی ایم صاحب نے بھی لی تھی، اس میں میں نے بھی ان کو اپریشیٹ کیا تھا جو ہمارے پی ڈی ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ ابھی 1881 شیلٹر لیس اسکول جو ہے پورے پروونس میں ہیں، تو اس کے اوپر ہم نے ابھی کام شروع کیا ہے، اور جیسے جیسے ہمیں جو ہمارا فائنینشیل ہمیں ملے گا ایلوکیشن، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں امپروومنٹ کرتے جائیں گے. جہاں تک کلسٹر بجٹ کی بات ہے، اس دن بھی بات ہوئی، آج بھی سی ایم صاحب کا بھی وہ ہے، لیکن میں کہوں کہ یہ بھی ایک ہم سے بہت پہلے یہ اسی اسمبلی نے، انہی منسٹرز نے جو ہے اس سسٹم کو لایا تھا. میں بار بار کہتی ہوں کہ سسٹم آپ کتنے بھی چینج کر لیں، ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. سسٹم از ناٹ بیڈ. میں سی ایم صاحب کو بھی اس کی بریفنگ دوں گی، ہم نے تیار کر لی ہے. سسٹم کبھی بہت سے سسٹم ایک کلیکٹیو وزڈم کی وجہ سے آتے ہیں، وہ خراب نہیں ہیں، ہم اس کی یوٹیلائزیشن کیسے کر رہے ہیں. ہم تو، میں نے اس دن بھی کہا، فرشتے بھی آ جائیں تو آپ سسٹم کو صحیح نہیں کر سکیں گے اگر ہم سنسیئر نہیں، اگر ہم آنیسٹ نہیں ہیں اپنی چیزوں کے ساتھ. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ یقیناً ہمیں، اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ ایجوکیشن جو ہماری جو کمیٹی ہے، خیر جان بلوچ صاحب، آپ اس میں لے آئیں، آپ کوئی اس پہ لے آئیں تاکہ ہم بیٹھ کے اس پہ ڈسکشن کریں کہ آخر کیا خرابی ہے اس میں. ہم ایک دم سے ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں لیکن اس میں خرابی کیا ہے ہمیں پتہ چلے. یس، لوپ ہولز تو ہر سسٹم میں ہوتے ہیں، اور جہاں جہاں جو ڈس آنیسٹی کرتا ہے ہمارے آفیسرز، ہم انہیں پکڑتے بھی ہیں، لیکن یہ پھر کہوں گی کہ ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. جی رحمت صاحب. اسپیکر صاحب، میڈم آنے نہیں ہیں، 24 اپریل کے ہیں. یہ اب جون کا مہینہ ہے، درمیان میں اجلاس نہیں ہوا ہے. یہ فریش سوال ہے میرے. دوسری بات یہ کہ میڈم آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ابھی بھی آپ کے اپ گریڈیشن والی لسٹ دکھاتا ہوں، اس میں تعصب ہے فرق در کے. جہاں لابیئیں گے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ان علاقوں میں زیادہ اپ گریڈیشن ہے، جہاں علاقوں کا کوئی نہیں پوچھتا ہے یا پروپوزلز آتے ہیں وہاں کم ہے. اسی طرح اگر آپ نئے 1000 اسکول یا 1200 کریں، اللہ کرے، لیکن میں یہ گزارش پھر کرتا ہوں کہ ایجوکیشن پالیسی میں آپ نظر ثانی کریں. جیسے ہیلتھ میں 4 ٹیئر سسٹم ہے، ہر چیز سسٹم کے پاس جاتے ہیں. بدقسمتی سے ہم کسی رولز کو فالو نہیں کرتے ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ پہ. ہماری جتنے سروس رولز ہوں، چاہے اس طرح کے یہ ڈپارٹمنٹل، لیکن میں یہی پھر دوبارہ یہی کہوں گا کہ آپ ایک واضح پالیسی دے دیں. آپ سے یہی امید ہے ہمیں کہ آپ ایک ایجوکیٹڈ اور ایک منجے ہوئے پولیٹیکل ورکر ہیں، پولیٹیکل لیڈر ہیں. آپ ایجوکیشن کے اس پالیسی میں ایک واضح پالیسی لائیں کہ ہر ڈسٹرکٹ کا ڈی او، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، ڈویژنل ڈائریکٹرز جو آپ کے بیٹے ہیں، پورا ٹیم ہے آپ کے پاس، وہ کیوں اپنی ایک شارٹ لسٹنگ نہیں کرتے ہیں یا وہ کر کے بیچتے ہیں؟ میرے ڈسٹرکٹ کے لسٹ 1.5 سال سے جمع ہے، اس پہ سنگل امپلیمنٹ نہیں ہے. تھرو پراپر چینل جو میں اپنے وزٹ پہ جاتا ہوں ہلکے کے، میں ایجوکیشن کے تمام ٹیم کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور وہ تھرو ڈویژنل ڈائریکٹر بیچتے ہیں. میرے خیال میں تمام اضلاع میں اسی طرح ہے. جو تھرو پراپر چینل آتے ہیں ان پہ، یا اب مالی سال ہے، آپ پہلے سے ڈیسائیڈ کریں ڈپارٹمنٹ کہ میں اس سال مڈل اپ ٹو آئی اسکول میں آئر ٹو آئر سیکنڈری میں اپ گریڈ کر رہا ہوں، پرائمری ٹو مڈل، وہ تعداد بتائے اور اسی تعداد کے مطابق پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹریبیوشن کرے. میں نے آپ سے کہا، صرف یہ کہتی ہوں کہ آپ آ جائیں میرے دفتر، میں آپ کو تسلی کرا دوں گی کہ آپ نے جو بھی آپ کی ریکمنڈیشن ہے، میرے ڈورز اوپن ہیں. میں ویری براڈ مائنڈیڈ پرسن، آئی لرن فرام ایوری ون. اگر آپ چاہتے ہیں، اور میں ضرور آپ کی تجاویز بھی لوں گی،
اور باقی ممبرس کی بھی وہ کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم ایک ایسی پالیسی لائیں گے جس سے سب سیٹسفائی ہوں. ڈن ڈن تھینک یو. میر زابد